وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى۔ نماز پڑھتے ہیں، کیا کھلے صحن میں سترہ رکھنا ضروری ہے اور سترہ کی کتنی اہمیت ہے نماز کے لیے؟ عزیز بھائیو، سنن ابو داود کے اندر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے، فلیصلی الی سترۃ، وہ سترے کی طرف کھڑا ہو کے پڑھے، ولیقترب منہا، اور سترے کے قریب ہو کے کھڑا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح حدیث بالکل۔ پیارے پیغمبر نے عبداللہ بن عمر کو کہا، لا تصلی الا الی سترۃ، عبداللہ سترے کے بغیر نماز ہرگز نہ پڑھنا، بالکل نہیں پڑھنی سترے کے بغیر نماز۔ میرے بھائیو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی کبھی بھی سترے کے بغیر نماز، کبھی آپ برچھی گاڑ لیتے تھے آگے، کبھی نیزہ گاڑ لیتے تھے۔ بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہوئے، بیت اللہ میں، تو بیت اللہ کی دیوار کو سترہ بنا لیا۔ بلال کہتے ہیں دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، جتنی یہ صف ہوتی ہے۔ پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے تھے، آپ پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، دیوار کو سترہ بنا کے کھڑے ہوئے۔ اور اگر کوئی چیز بھی نہ ہوتی، پیارے پیغمبر اپنا اونٹ آگے بٹھا کے اونٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی نے سترے کے بغیر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور سترے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ساری زندگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحیح بخاری میں ہے، جب مغرب کی اذان ہو جاتی تھی نا تو صحابہ ستونوں کی طرف بھاگتے تھے تاکہ ستون کو سترہ بنا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اور حضرت انس بن مالک 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کا شرف پانے والا یہ جلیل القدر صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ مسجد حرام کے اندر زمین میں لاٹھی گاڑ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، مسجد حرام میں۔ اب تو مرمر لگا ہوا ہے نا، وہاں کچی زمین ہوتی تھی اس وقت، وہ زمین پہ لاٹھی گاڑ کے اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر کس کو سترہ بنایا؟ دیوار کو۔ تو سترہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، سترہ ستون بھی ہو سکتا ہے، سترہ آگے بیٹھا ہوا نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی صف میں بندہ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، وہ آپ کا کیا ہے؟ سترہ ہے۔ اگر دیوار دور ہے تو بندہ بھی سترہ ہے، اور اگر کوئی شے نہیں ہے، بندہ بھی نہیں ہے، دیوار بھی دور ہے، آپ باہر پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسجد کے اندر چوکی پڑی ہے وہ اپنے آگے رکھ لیں۔ فائدہ اس کا کیا ہے؟ اتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی ہے؟ حکم کیوں دیا؟ منع کیوں کیا اس کے بغیر؟ اور ساری زندگی خود کیوں نماز پڑھی ہے، نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی؟ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جب بندے کے آگے ایک ہاتھ کے برابر کوئی چیز پڑی ہوگی تو شیطان اس کی نماز کو توڑ لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، پیارے پیغمبر نے کہا شیطان اس بندے کی نماز کو توڑ نہیں سکتا۔ سترے کا یہ فائدہ ہے کہ بندے کی نماز شیطان کے توڑنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، شیطان کے توڑنے سے۔ اور شیطان ہماری نماز توڑنا چاہتا کہ نہیں؟ کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ جب اذان سنتا ہے نا تو بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کو اس کی نماز کا اجر نہ ملے، برباد ہو جائے اس کی نماز۔ اولاً تو کوشش ہوتی ہے پڑھے ہی نہ، اگر کوئی اس کو شیطان کو ذلیل کر دیتا ہے پھر نماز میں آ کے خراب کر دیتا ہے، اس کی نماز توڑ بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، شیطان چھوٹ پڑا میری نماز توڑنے کے لیے، میں نے اس کو، اللہ نے مجھے قوت دی، میں نے اس کو گردن سے دبوچ لیا شیطان کو، اور جب گردن دبائی نا اس کی زبان نکلی اور میرے ہاتھ کو لگی، میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک، امام الانبیاء نے کہا، اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ پھر میرا دل چاہا میں اس شیطان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھوں اور صبح لوگ اور بچے آ کر اس کا تماشا دیکھیں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ اللہ نے ان کو جنوں پر بھی بادشاہت دی ہوئی تھی، تو میں نے اس لیے اس کو کیا کر دیا۔ اچھا، شیطان اگر نبی کی نماز توڑنے کے لیے نبی پر چھوٹ سکتا ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہے شیطان کے آگے؟ کیا شے ہیں؟ بچا لیں گے اپنے آپ کو شیطان سے؟ کوئی نہیں بچا سکتے، آسمانوں والا نہ بچائے تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس لیے بتایا کہ تم ہو کمزور،
شیطان تمہارے اوپر چڑھا رہتا ہے ہر وقت، اس سے اپنی نماز کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سترے کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ والنجم إذا غوى